مزمل یاسین و مدثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. ونصلي على نبيه وحبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. معزز سامعین کرام، پردہ نشی خواتین اسلام، اپنا مذہب کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ نوجوانوں، یہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اس کے بعد جو محرم الحرام ہوگا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا. عجیب اتفاق ہے کہ سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ بھی قربانی چاہ رہی ہے، اور سال کا شروع کا مہینہ بھی 10 محرم بھی قربانی چاہ رہی ہے. وجہ جیسے آزاد دی جاتی ہے، بچپنے میں جوانی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، جب کھاٹ پہ رکھے رہتے ہیں نماز صرف پڑھی جاتی ہے. یہ بتلانا مقصد ہے مسلمانوں کہ تمہاری زندگی نماز کے اندر ہے، تم نماز سے باہر نہیں ہو. اجازت دے دی گئی 15 سال بالغ ہونے تک نماز کی تیاری کرو. زندگی کیسے گزارنی ہے، خطبے کے نکاح میں 3 آیت پڑھی جاتی ہیں، اخیر میں نماز پڑھی جاتی ہے، جب دنیا سے چل دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی نماز سے باہر نہیں ہے، ہم نماز کے اندر ہیں. ایسے ہی یہ سال کا آخر مہینہ اور اسلامی سال کا شروع مہینہ قربانی، اللہ چاہ رہا ہے میرے بندو، جہاں تک تمہاری سکت ہے، مال کی قربانی کی نوبت آئے مال قربان کر دینا، جان کی قربانی کی نوبت آئے جان قربان کر دینا، وقت کی قربانی کی نوبت آئے وقت قربان کر دینا. تم قربانی کے اندر گھرے ہوئے ہو. یہ قربانی ہے کیا؟ اصل میں اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، جس چیز سے بھی راضی ہو جائیں. وہ نہیں ہے، اے میرے لڑکے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. یہ 23ویں پارے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، میرے بیٹے تم سوچ لو کہ میں اس کام کو انجام دوں، میں اس حکم کو بجا لاؤں. بیٹا بھی تو ویسا ہی نہ تھا، باپ ویسا تھا خلیل، تو بیٹا بھی اسماعیل ذبیح نکلا. کہا یا ابت افعل، اے میرے باپ آپ کیجئے ما تؤمر، اللہ نے آپ کو جس کا حکم دیا ہے آپ بے دھڑک کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ہم کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اس میں بس 2 بات عرض کرنی ہے. ایک تو ہر باپ کو ابراہیم جیسا بننا ہے، جیسے ابھی حکم آئے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا. بیٹا نوجوان جتنا ہے اسماعیل جیسا بننا ہے کہ ذبح کی نوبت آ جائے مگر اللہ کا حکم نہ ٹلے. ماں، جتنی عورتیں سن رہی ہیں میری بات، ماں کو ہاجرہ جیسا دل ہونا چاہیے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اس بڑھاپے میں تیرے بیٹے کو ابراہیم مینا میں لے گیا ہے، یہ قربان کرے گا. ماں نے کہا پاگل ہے، باپ کہیں بیٹے کو قربان کرتا ہے، باپ کہیں بیٹے کو ذبح کرتا ہے. حق بات دشمن کے منہ سے بھی نکل جاتی ہے. شیطان نے کہا ہاں ایسا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. قربان جائیے اس ماں پہ. بوڑھی ماں حضرت حاجرہ نے کہا او مردود، اگر اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرے تو ایک اسماعیل کیا
100 اسماعیل اللہ دے گا، ایک کے بعد ایک سب کو قربان کر دیں گے۔ یہ ہر ماں کو جذبہ رہنا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے، یہ تو جانوروں پہ معاملہ رک گیا، یہ اعتدال والا مذہب ہے، سب پہ نہیں کہا، بلکہ ایک شرط، ایک طے کر دیا وزن، جیسے 612 گرام چاندی اتنا گھر میں ہے، یا اتنا چاندی سے پیسے سے خرید سکتے ہیں، اتنا بیلنس چاندی نہیں، 87.5 گرام سونا، یا اتنا بیلنس کہ 87.5 گرام سونا خرید سکتے ہیں، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ ایک مسئلہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، آپ سمجھتے ہوں گے کہ زمین سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے اس کا تو عشر نکال دیا جاتا، اب اس غلے پہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں اتنا غلہ ہو کہ سال بھر کھانے کے بعد اتنا غلہ بچ جائے کہ 612 گرام چاندی خرید سکتا ہے، تو اس غلے پر بھی قربانی کرنا واجب ہے ایسے مالک پر۔ اور قربانی اللہ کو میرے خصی کا، میرے مغل اعظم کا، میرے بھیڑ اور دمبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے لوگو، تم جو یہ قربان کر رہے ہو تم ہی کھاؤ، ہم کو گوشت کی ضرورت نہیں، ہم کو اس کے کھال کی ضرورت نہیں۔ کس کی ضرورت ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تمہارے دل کے اندر جو تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی محبت کا جذبہ، اس کی ضرورت ہے۔ جتنا جس کے اندر ہوگا، بہت بڑا بھول کرتا ہے انسان، بہت بڑا بھول۔ قربانی کے جانور کو لوگ خوب ٹٹولتے ہیں، سینگ ٹوٹی نہ ہو، دانت ٹوٹا نہ ہو، پاؤں کا لنگڑا نہ ہو، آنکھ کا اندھا نہ ہو، کان کا بہرا نہ ہو، بے عیب جانور ہو۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا یہ بھی ہم کو سوچنا ہے کہ جس روپے سے ہم نے وہ جانور خریدا ہے وہ روپیہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ کسی کا ٹھگ کا مال نہیں ہونا چاہیے، قرض لے کے بےایمانی کا مال نہیں ہونا چاہیے، سود کا مال نہیں ہونا چاہیے، کسی کا لوٹ گھسوٹ کا مال نہیں ہونا چاہیے، کسی کو غفلت میں ڈال کے اس کے پیسے کا انٹرسٹ لے لینا، جھوٹی گواہی دے کے پیسہ حاصل کر لینا، ایسا پیسے کی قربانی نہیں ہوگی۔ شکلن تو ہو جائے گی، اصلاً نہیں ہوگی۔ اس لیے جیسے جانور کو دیکھیے کہ بے عیب ہے، ویسے اس روپیے کو بھی دیکھیے کہ اس روپیے میں کوئی عیب بھی ہے یا روپیہ بے عیب ہے۔ ایک شعر سن لیجئے، محبت کھیل ہے قسمت کا اے میرے بھائی، محبت کھیل ہے قسمت کا اے میرے بھائی، صرف نام زلیخا رکھنے سے یوسف نہیں ملتا، سمجھ رہے نا؟ اگر یوسف مل جاتا تو ساری عورتیں اپنا نام زلیخا رکھ لیتی، لیکن یوسف جیسے نبی کو، یوسف جیسا شوہر کو پانے کے لیے زلیخا کو بڑھاپے میں پورے دنیا کی طرف سے تانا بھی سننا پڑا، لعنت بھی سننی پڑی، بادشاہت کو ٹھکرانا بھی پڑا، تب اس زلیخا کو یوسف جیسا شوہر ملا ہے۔ اس لیے قربانی کریں، لیکن قربانی میں وہ دین اور اللہ کی محبت کا جذبہ اس میں ہونا چاہیے۔ مسئلہ سن لیجئے، جاہلوں میں یہ مسئلہ عام ہے کہ جس کے نام سے عقیقہ نہیں اس کی قربانی بھی نہیں، سراسر غلط ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، عصر کی سنت غیر مؤکدہ ہے، کیا وہ سنت اگر نہیں پڑھا تو اس کی عصر کی نماز نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، اگر پڑھ لے پہلے تو ثواب ملے گا۔ عقیقہ مستحب ہے، قربانی واجب ہے۔ جس کے نام سے عقیقہ نہ بھی ہوئے پھر بھی اس کے نام سے قربانی واجب ہے، ہو جائے گی۔ اس میں ایک چیز دیکھنا ہے،
جوائنٹ فیملی ہے، 4 بھائی ہیں، چاروں کی آمدنی ساتھ، خرچ ساتھ. اب تو آپ کہیں گے ایک جانور دینے سے ہو جائے گا اس لیے کہ سب ساتھ ہیں. نہیں، جو سال میں انکم ہوا اس کو یہ دیکھا جائے، بانٹا جائے کہ اگر چاروں پہ اس کے حصے کو برابر کیا جائے، اگر نصاب کا مقدار پورا ہو جاتا ہے تو چاہے فیملی جوائنٹ کیا نہ ہو، چاروں پہ قربانی واجب ہے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الاحد ہے اور اسی کے نام سے قربانی ہونا ہے، اتفاق ہے کہ چھری چلانے والا، ذبح کرنے والا غلطی سے عبد الصمد نام لے لیا. عبد الصمد، فقہاء نے لکھا ہے کہ عبد الصمد نام لینے سے کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ قربانی عبد الاحد ہی کے نام سے مقبول ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ایک خصی جانور خوب تیار ہے، سب کچھ ہے، اس کو لے کے چلے قربان گاہ میں، جہاں پہ ذبح کیا جائے وہاں اس کو پٹخنے کے وقت میں پاؤں کریک ہو جائے، سینگ ٹوٹ جائے، چھری غفلت میں لگ کے کان کٹ جائے، کوئی اعتبار نہیں. اس وقت جو عیب آیا ہے وہ عیب معاف کے درجے میں ہے. ایسے جانور کی قربانی صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے اللہ کے راستے میں قربان کیجئے. اور 2 اہم بات، چھری لوہے کی ہے، ہمارے طرح عقل بھی نہیں، سوجھ بوجھ بھی نہیں، اس پہ نبی بھی نہیں آیا. چھری کے لیے کوئی نبی آیا ہے؟ کوئی کتاب ہے؟ کوئی اصول ہے؟ کچھ نہیں. آگ جلانے کی صفت ہے، بس گرم ہے، اس کے لیے کوئی کتاب، کوئی نبی نہیں. پانی، کوئی کتاب، کوئی شریعت، کوئی نبی نہیں. لیکن کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان، جس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا، افضل الامم کہا گیا، خیر الامم کہا گیا، تمام نبیوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا، ہمارے لیے قرآن مقدس کو اتارا گیا، اتنی خوبیوں کا حامل یہ مسلمان ایک چھری ہے جس کی عادت ہے کہ جب اس کو رگڑا جائے تو وہ کاٹ کے رہے گا. لیکن اللہ نے کہا اے چھری، چاہے ابراہیم جتنا ہی رگڑ لے، اسماعیل کے حلق پہ مجال کیا ہے کہ تم اس کو کاٹ دو. جس کے پاس کوئی نبی نہیں، جس کو کوئی عقل نہیں، جس کو کوئی شعور نہیں، وہ چھری، وہ لوہا اللہ کی بات کو مان کے اسماعیل کے حلق کو نہیں کاٹا. آگ میں ابراہیم ڈال دیے گئے، جلا دیتی. اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ تو ٹھنڈی ہو جا. آگ ٹھنڈی ہو گئی. اسی دریائے نیل میں فرعون ڈوب کے مرا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی راستہ دیا، اللہ نے حکم دیا. میرے لیے کیا افسوس کا مقام نہیں کہ ایک چھری جس کا نہ کوئی نبی، نہ جو کوئی مذہب، کچھ بھی نہیں، وہ اللہ کی بات مان رہا ہے. اور ایک مسلمان جس کو کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نہیں پڑھتا ہے. جس کو کہا گیا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، نہیں کرتا ہے. جس کو کہا گیا قولوا قولا سدیدا، سچی بات بولو، نہیں کرتا ہے. جس کو کہا گیا ولا تجسسوا ولا یغتب، توہ مت کرو، غیبت مت کرو، سب کر رہا ہے. کیا افسوس نہیں؟ ہم اس چھری سے بھی بدتر ہو گئے، ہم اس آگ سے بھی بدتر ہو گئے، ہم اس پانی سے بھی بدتر ہو گئے جو اللہ کے حکم کو مان رہا ہے. ہم مسلمان اللہ کی ساری چیز لے کر اللہ کی ایک بھی نہیں مان رہے. اس لیے بڑا افسوس کا مقام ہے. ہم اللہ کی مانیں، اللہ کی دین کو اپنائیں، اللہ کے حکم پر زندگی کو نچھاور کر دیں. اللہ یہی چاہ رہا ہے. اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہم سے. بس اللہ چاہ رہا ہے میرے بندو صرف تم میری بات مان کے چلو. بس
سب کچھ تو تمہارا ہی ہے، دنیا میں بھی عیش و عشرت ہے اور وہاں تو انشاءاللہ جنت ہے ہی. لیکن ہم تو اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ بروز حشر کود کے جائیں گے جنت میں، بروز حشر ہم کود کے جائیں گے جنت میں، وہاں سے نکلے ہیں آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے. نہیں سوچتے ہیں کہ میرا میراث ہے، میرا باپ ہی جب اس گھر سے آیا ہے ہم جب چاہیں اس گھر کو قبضہ کر لیں. نہیں، اللہ نے اس کے لیے اعمال کو شرط کیا ہے، نبی کی محبت کو شرط کیا ہے، قرآن کی بات ماننے کو شرط کہا ہے، تب جا کر جنت واجب ہے. ویسے بڑا سے بڑا گنہگار کو اللہ اگر جنت دے دے اس کا فضل ہوگا، لیکن اللہ کی حکمت اور فیصلہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بات مان کر دنیا سے جائے تو اللہ وہاں جنت دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ صحیح ڈھنگ سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسم و رواج بدعت خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قربانی جو صحیح میں قربانی ہے وہ دلی جذبہ، دلی محبت اور صحیح پیسے سے قربانی کو، جانور کو پوسا پالا جائے، تب جا کر یہاں تو کتنے کا کھیت ویران ہو جاتی ہے، کتنے کا درخت بغیر پتا کے سوکھا کھڑا رہ جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، کہ اے لوگوں اپنے قربانی کے جانور کو خوب تیار موٹا کرو، فإنھا علی الصراط مطایاکم، اس لیے کہ پل صراط پر تمہاری سواری کا کام دے گا. کیا سواری کا کام دے گا؟ وہی پل پہ جس کے کھیت سے چرا کے موٹا کیا ہے، اگر وہ لگام پکڑ لے کہ ابھی یہاں حساب دو تو وہ جانور مجھ کو کیا پار کر سکتا ہے؟ اس لیے اپنے جانور کو حلال کمائی سے کھلائیے پلائیے اور قربانی دیجئے. اللہ نے جس کو دیا ہے وسعت دیا ہے، خرید کے دیجئے، اور سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو سنت کو زندہ کیجئے. انشاءاللہ اللہ اس کی اجر عظیم عطا میرا فرمائے. پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، سارے